آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باغ صبا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باغ صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. یوں تو مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, یوں تو مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں, چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے, وہ محمد مدینے میں موجود ہے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بچوں، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، مائیں، بہنیں، آج الحمدللہ یہ نئی مجلس ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکروں کے ساتھ مسلسل جاری و ساری ہے. کل آپ کو دو ہجری تک کے واقعات بتلائے گئے تھے. ایک ہجری کے آخر تک اور 2 ہجری کے شروع تک کے واقعات آپ نے سنے تھے. اذان کی مشروعیت اور اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتلائی گئی. ایک ضروری بات جو ہجرت کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی اور ہجرت کے اس واقعے میں ایک بڑا معجزہ آپ کا ظاہر ہوا تھا، وہ تذکرے سے رہ گئی تھی، اس کو بھی سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے اور مدینے کا سفر شروع ہوا تو راستے میں آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش ہوئی. اسی راستے میں ایک خیمہ تھا جو ام معبد کا خیمہ کہا جاتا تھا. ان کے شوہر کا نام ابو معبد تھا اور وہ خاتون ام معبد کے نام سے جانی جاتی تھی. ان کا خیمہ تھا، بوڑھی تھی، وہ اپنے گھر کے باہری حصے میں بیٹھی رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور جو لوگ ساتھ تھے ان کے خیمے پر گئے اور کچھ چیزیں قیمتاً خریدنا چاہیں کہ کچھ پنیر آپ کے یہاں ہو، کچھ گوشت ہو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو قیمتاً آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم لوگ اس کے ذریعے سے اپنی بھوک پیاس مٹھا سکیں. انہوں نے عذر ظاہر کر دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی جو چیزیں آپ طلب کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے گھر میں موجود نہیں. آپ نے دیکھا کہ گھر کے کنارے اندر کے حصے میں ایک بہت ہی کمزور بکری بندھی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ ارے اس بکری کا دودھ ہی پلا دو. آپ نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بکری کیوں نہیں گئی، چرنے کیوں نہیں گئی، اور بکریاں تو لگتا ہے چرنے چلی گئی. ام معبد نے عرض کیا یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی اپنی کمزوری کی وجہ سے، اس لیے گھر ہی میں بیٹھی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بکری جو ہے اسی کو دے دو، اس کا دودھ ہم دور ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اس میں دودھ کہاں، یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چل پھر نہیں سکتی. پھر یہ تو ابھی اس نے بچہ ہی نہیں دیا، یہ دودھ نہ دینے والی بکری ہے.
حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوں۔ چنانچہ وہ بکری تعجب کے ساتھ وہ خاتون لے کر آئی کہ اس بکری کے دودھ یہ کیسے دکھائیں گے؟ چنانچہ آپ نے جیسے ہی اس بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی اس بکری کا دودھ پینا شروع کیا۔ ایک بڑا برتن آیا، اتنا بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی اس کے دودھ سے سیراب ہو سکتے۔ آپ نے وہ پورا برتن دودھ سے بھر دیا اور معبد سے کہا پیو۔ انہوں نے بھی دودھ پیا اور بھر پیٹ پیا۔ حضرت ابو بکر نے پیا، حضرت عامر بن فہیرہ جو ساتھ میں تھے حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے پیا، اور جو ایک شتربان تھا جو آپ کے اونٹوں کو لے کر چل رہا تھا اور راستہ دکھا رہا تھا، اس نے بھی پیا۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیراب۔ ظاہر ہے جب بھوک شدت کی لگی اور پیاس بھی لگی ہو اور دودھ تازہ مل رہا ہو تو آدمی 2-4 دودھ نہیں پیتا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں لوگوں کے قوا مضبوط تھے، 2-4 لیٹر دودھ پی لینا تو ان کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ تو اسی طرح سارے لوگوں نے اتنا دودھ پیا کہ سب خوب سیراب ہو گئے۔ اور دودھ اللہ نے ایک ایسی غذا بنائی ہے جو بھوک بھی مٹاتی ہے اور پیاس بھی مٹاتی ہے۔ اس کے بعد جب دودھ ختم ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی برتن لیا اور اس کو دودھ سے بھر دیا اور معبد کے سپرد کر دیا۔ ان کی تعجب کی اور حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ پھر اس بکری وہ چلی گئی، پھر وہ اپنی حیرت پر آ گئی، اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا تھا۔ شام کو جب ان کے شوہر واپس آئے بکریاں چرا کر تو دیکھا ایک بڑی لگن دودھ سے بھری ہوئی رکھی ہے، فل ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تھوڑا موڑا دودھ پیالہ 2 پیالہ ہوتا تو یہ ہوتا کہ کہیں سے ہدیہ آ گیا، ایک بڑی لگن دودھ سے بھری ہوئی رکھی ہے۔ ان کو تعجب ہوا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو ساری چرنے کے لیے گئی تھی۔ تب حضرت معبد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی شکل و شباہت کا جو نقشہ کیا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایسی عمدہ فصیح بلیغ زبان اس کا ترجمہ تو اردو زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اس شکل و شباہت کے ایک شخص آئے اور ان کی آنکھیں ایسی، ان کا سر ایسا، ان کی داڑھی ایسی، ان کا بال ایسا، ان کا سینہ ایسا، ان کا کندھا ایسا، ان کا پیٹ ایسا، ان کی ٹانگیں ایسی، اور پورے جسم کا ایک نقشہ اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے ذکر کیا۔ تو فوراً سمجھ گئے کہ اچھا لگتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے مکان پر آئے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے تھے، اور آپ کا ایک بڑا معجزہ ہجرت کے سفر میں یہ ظاہر ہوا۔ ایک معجزہ وہ تھا جب سراقہ بن مالک آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور آپ کی بد دعا سے وہ اپنے گھوڑوں سمیت گھٹنوں تک پھنس گیا تھا۔ حالانکہ وہ پتھریلی زمین تھی، پھر آپ کی دعا سے اس نے منت سماجت کی اور آپ نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی تو اس زمین نے اس کے گھوڑے کے قدموں کو چھوڑ دیا اور وہ باہر آ گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور اپنی تعلیمات سے اہل مدینہ کو فیض یاب فرما رہے ہیں، اور اہم واقعات اس وقت پیش آ رہے ہیں۔ چونکہ مکی دور میں احکامات تو آئے نہیں تھے، مکی دور میں تو بس حکم یہ تھا کہ قیل لکم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں تو صبر کے ساتھ رہنا ہے، مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، نماز قائم کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے اور اپنے ہاتھ کو بالکل روکے رہیے۔ کسی سے انتقام کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کو مضبوط کیا جا رہا تھا، ان میں ایمان پختہ کیا جا رہا تھا، خدا پر توکل اور یقین کے جذبے ان کے دلوں میں پیدا کیے جا رہے تھے۔ احکامات تو بھی کچھ آئے نہیں تھے، بس معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ اس کے علاوہ صلاۃ اللیل آپ پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، باقی اور نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، زکوٰۃ کا بھی حکم آ چکا تھا لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ زکوٰۃ کا صرف حکم آیا تھا کہ زکوٰۃ اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی اور نماز اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی،
نماز کا ایک خاص طریقہ بتلا دیا گیا تھا۔ احکامات کی تفصیلات مکی دور میں بالکل نہیں آئی تھی، باقی روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات کی تفصیلات اور دیگر احکامات وہ سب مدینے میں، نماز جنازہ، نماز عید، نماز عید الاضحیٰ، یہ سارے احکامات وہ ہیں جو مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سن 1 ہجری کے آخر ہی میں نمازیں 4 رکعت کر دی گئی۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے واپسی پر نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا تو مغرب کے سوا باقی نمازیں سب 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت، یہ 2 رکعت نمازیں آپ کو ملی تھیں۔ اسی طرح مکی دور میں آپ نمازیں پڑھتے رہے، صحابہ پڑھتے رہے، اور مدنی دور میں جب تک 4 رکعتیں نہیں ہوئی تھی اسی وقت تک اسی طرح 2 رکعتیں، مغرب کی سوا ساری نمازیں 2 رکعتیں آپ پڑھتے رہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ 1 ہجری کے آخر میں نمازوں جو ظہر کی تھی اور عصر کی تھی اور عشاء کی تھی ان کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئی، اسے بڑھا کر عصر 2 ہی رکعتیں ہیں۔ اسی لیے آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو نمازیں عصر ہو جاتی ہیں، عصر نمازیں 2 رکعتیں ہیں، اور چنانچہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت بھی فرض نہیں ہے، مثلا آپ کو نہ معلوم ہو تو جانے رہیے گا، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نمازی پر واجب نہیں ہے، اگر سورہ فاتحہ چھوٹ جائے کچھ پڑھ لے اور کچھ پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ شروع کی 2 رکعتوں میں قرأت فرض ہے اور آخر کی 2 رکعتوں میں قرأت سنت ہے، اس لیے کہ اصل نماز 2 ہی رکعت تھی، بعد میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور سفر کی حالت میں وہی اصل 2 رکعتیں باقی رہتی ہیں۔ مغرب کی چونکہ 3 رکعت ہے اور 3 رکعت میں تخفیف آدھی نہیں ہوا کرتی، 1.5 رکعت اور 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں، 2 رکعت والی اور 3 رکعت والی نمازیں اپنی حال پر باقی رہتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نمازوں کی رکعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا۔ 1 ہجری ہی سے، کیونکہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان مدینے چلے گئے اور وہاں پر سکون و اطمینان کے ساتھ وہ رہنے لگے ہیں اور ظلم و ستم سے ان کو نجات مل گئی، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہ ہم سکون سے رہیں گے نہ اگلے کو سکون سے رہنے دیں گے، چنانچہ ان کے حملے برابر ہوتے رہتے تھے۔ 1 ہجری ہی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی ہجری سے صحابہ کو آپ نے بھیجنا شروع کر دیا، اور اسی میں جنگ بھی شروع ہو گئی، اور آپ نے اپنے اصحاب کو دشمنوں کی طرف، کفار کی طرف ان کے جان و مال کو لوٹنے کے لیے اور ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ پہلی ہی ہجری میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو آپ نے 40 مہاجرین کو لے کر بھیجا۔ ابو جہل اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس جا رہا تھا اور یہاں تک کہ مٹبھیڑ ہو گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ 40 مہاجرین کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور وہ 300 سواروں کو ساتھ لیے ہوا ہے، یہاں تک کہ جنگ کی صورت پیدا ہو گئی، صفیں لگ گئیں، اب جس کے کی تلواریں چلتی، درمیان میں ایک شخص اٹھا اور اس نے دونوں فریقوں کے درمیان صلح کرا دی، جنگ نہیں ہوئی، مسلمان واپس آ گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کو کفار و مشرکین کے لشکروں کو اور ان کے جنگی ساز و سامان کو لوٹنے کے لیے بھیجا۔ یہ سلسلے بھی درمیان میں جاری تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 ہجری شروع ہو گیا۔ پہلی ہی ہجری میں 2 ہجری کے شروع ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی، ان کا نکاح مکی ہی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا، ہجرت عمل میں نہیں آئی تھی۔ سن 2 ہجری کے شروع ہی میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر تھے، پھر آپ کی خواہش ہوئی کہ ہمارے لیے، ہماری بیویوں کے لیے حجرے بنائے جائیں، چنانچہ مسجد نبوی کے قریب ایک زمین خریدی گئی اور اسی زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اس وقت 2 ہی آپ کی زوجیں مطہرہ تھیں، حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ
بنت ابو بکر صدیق، ان دونوں بیویوں کے لیے حجرے تیار ہوئے. اور وہ حجرے کیا تھے؟ جھوپڑیاں تھیں. حجرے کیا تھے؟ جھوپڑیاں تھیں. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہاں گیا تو ان کی بلندی اتنی تھی کہ جب میں ان میں اندر داخل ہوا تو میرا سر ان کی چھتوں سے لگ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ کا سر چھت سے لڑتا تھا، اتنی بلندی کم تھی. اور وہ جو اس پر ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے، دروازے اور کھڑکیاں تھوڑی تھیں، وہ تو بس جھوپڑیاں بنی تھیں جس پر پردے کے لیے ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے. اس طرح دو حجرے آپ کی بیویوں کے لیے اور آپ کے لیے تیار کیے گئے. پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، جیسے جیسے آپ نکاح فرماتے گئے، اسی طرح ازواج مطہرات کی حجرے اسی لائن میں بنتے چلے گئے. سب لائن سے سب حجرے مسجد نبوی سے متصل بنے ہوئے. 2 ہجری کے شروع ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت ہوئی. 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ اپنا حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں تم پر اب روزہ فرض کر دیا گیا جیسے کہ پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ و طہارت پیدا ہو، تم میں پاکیزگی پیدا ہو. تو یہ ایک روزے کا ہے. مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور یہ روزہ اس روزے کا اہتمام مسلمان بھی کرتے تھے. جب مدنی دور میں جب مدنی زندگی میں رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا اب عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں مسلمانوں کو اختیار ہے، یعنی وہ نفلی ہو گیا، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے. بہرحال عاشورے کے روزے کی آپ نے بڑی فضیلت فرمائی، ارشاد فرمائی، اس لیے صحابہ اس روزے کا اہتمام فرماتے ہیں. اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے. اس لیے صحابہ کا شروع سے معمول تھا کہ آپ عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرماتے. اسی سال میں 2 ہجری کے شروع ہی میں زکوٰۃ کی فرضیت تو ہو گئی تھی لیکن زکوٰۃ کے مسائل کی اور اس کے احکامات کی تفصیلات نہیں آئی تھی. 2 ہجری ہی میں زکوٰۃ کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تھا. اور ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح کلثوم بن حدم جو قبا میں رہتے تھے ان کا انتقال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. جب نماز جنازہ کی فرضیت ہوئی تو شروع میں آپ کا معمول یہ تھا جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ اس سے گھر پر تشریف لے جاتے، رہتے، ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے، گھر والوں کو تسلی دیتے، اطمینان دلاتے. اور یہاں تک کہ جب مٹی سے آپ کو فرصت مل جاتی، تجہیز و تکفین سے فرصت مل جاتی، تب آپ اپنے گھر واپس آتے. اس میں آپ کو بہت رحمت ہونے لگی اور بڑا وقت لگ جاتا. تو پھر بعد میں یہ معمول ہو گیا تھا کہ کبھی مٹی میں شامل ہوتے، کبھی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتے. صحابہ نے دیکھا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہو رہی ہے، آپ آ جاتے ہیں تو کئی گھنٹے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ اب اس طرح کا جب کوئی معاملہ ہوگا، ہمارے ہاں کسی کا جب انتقال ہوگا تو جنازے کو لے کر حضور کی خدمت میں ہم خود حاضر ہوں گے. چنانچہ صحابہ جنازے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ مسجد نبوی سے باہر جنازے کو رکھ کر نماز جنازہ پڑھاتے. شروع میں جب نماز جنازہ فرض ہوئی تو ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور ان کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پر جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ سب احکامات آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے. میں نے ابھی عرض کیا چونکہ مکی دور میں احکامات آئے نہیں، اب مسلمانوں کو احکامات کی ضرورت تھی، مسائل کی ضرورت تھی، دین کے تمام شعبوں میں رہنمائی کی ضرورت تھی. اس لیے کثرت سے احکامات آ رہے ہیں. سورہ بقرہ کا اکثر و غالب حصہ بلکہ پوری سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی جو احکامات سے بھری ہوئی صورت ہے. اس میں روزے کے احکامات، اس میں زکوٰۃ کے احکامات، اس میں نماز کی تفصیلات، اس میں اور تمام اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات، وہ سب احکامات مدینے میں آ رہے ہیں. اور ادھر
کافروں کی اور دشمنان اسلام کی شرارتیں اپنے عروج پر ہیں. کبھی مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے جا رہے ہیں، کبھی حملے کی تیاری، کبھی کچھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمانوں کی چوکنا ہے. کفار کی ہر حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اسی اثنا میں ہوتے ہوتے آپ کو خبر ملی کہ کفار کا ایک لشکر ملک شام سے لوٹا ہے اور جنگی ساز و سامان لے کر جا رہا ہے. ظاہر ہے کسی بھی قوموں اور کسی بھی مذہب میں آدمی اپنے دشمن کی ترقی نہیں دیکھتا. وہ دشمن جو کہ ہم پر حملہ آور ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کرنا چاہا اور دشمن کی قوت کو طاقت کو کمزور کرنا چاہا. چنانچہ آپ اس صحابہ کو لے کر اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات اور جان لیجیے، سیرت کی کتاب اگر آپ نے پڑھی ہوگی یا آپ مطالعہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غزوات کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک آتا ہے غزوہ اور ایک آتا ہے سریہ یا بعث. جن جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزووں کی تعداد، غزوات کی تعداد 24 ہے. بعض حضرات 27 بتاتے ہیں، بعض حضرات بعض اہل تاریخ نے 24 بتلایا، بعض اہل تاریخ نے 21 بتلائے. ان 21، 24 یا 27 غزوات میں سے 9 غزوات ایسے ہیں جن میں جنگیں ہوئی، جن میں جنگ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے اور غزوہ خیبر ہے، غزوہ بنی المصطلق ہے، غزوہ احزاب ہے اور کیا کہتے ہیں غزوہ بنی قریظہ ہے، فتح مکہ ہے اور طائف ہے اور حنین ہے. یہ 5 غزوات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اسی لیے ان کو غزوہ بھی کہتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ جنگیں ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، کفار بھی مارے گئے، مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ہوا. کچھ جنگوں میں مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا. اس کے علاوہ بقیہ جو غزوات ہیں، 9 کے علاوہ بقیہ جو غزوات ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی. کبھی یہ ہوا کہ کفار کو اطلاع مل گئی اور مسلمانوں کا رعب ان پر طاری ہو گیا، وہ بھاگ گئے. آپ وہاں پر پہنچے اور آپ وہاں پر رکے رہے، انتظار کرتے رہے کہ بھی جن کو مقابلہ کرنا ہے وہ آئے. لیکن کفار کے دلوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ واپس نہیں گئے. اس طرح اور غزوات ہوئے. چنانچہ سب سے پہلا غزوہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ ابوا. جنگ نہیں ہوئی اس غزوے میں. اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے. پہلا غزوہ یاد رکھیے گا، پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے. اور اس کے مابین بہت سے وہ جنگیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جہاں پر آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا فوجوں کو لے کر، ان کو سریہ کہتے ہیں، ان کو بعث کہتے ہیں. بہرحال پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کے شروع میں تشریف لے گئے اور پتہ چلا کہ ابو جہل اپنا سامان لے کر، جنگی سامان لے کر، تیاریاں مکے میں پورے طور پر چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح تہدید کر دیا جائے، کس طرح ایک دم سے ان پر حملہ کیا جائے جس کی وجہ سے بالکل ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اور انصار کے لیے، انصار مدینہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑی یہ جنگ تھی، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. اور یہی بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہی تھی جب 13 نبوی میں مدینے سے انصار آئے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی، تم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر تم مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دو گے تو گویا پورے عرب سے تم جنگ مول لو گے اور پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. اس لیے کہ پورا عرب اس وقت مسلمانوں کا دشمن ہے اور جو مسلمانوں کو پناہ دے گا مسلمان دنیا اور دشمن قومیں اس کو اپنا دشمن سمجھے گی. لیکن صحابہ اس کے لیے تیار ہو گئے، انصار مدینہ اس کے لیے تیار ہو گئے. کہنے لگے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ہر طرح کی مشقت و مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ مدنی دور میں کیا حالات آئے انصار مدینہ پر، انہوں نے ذرا بھی جنبش نہیں کی، ذرا بھی اف نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات طے تھی کہ مدینے میں رہ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے. مدینے سے باہر حفاظت کا کوئی وعدہ انصار مدینہ نے نہیں کیا تھا. لیکن جب بھی اسلام کو ضرورت پیش پڑی مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا. مدینے سے باہر گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کے ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ موجود تھے.
غزوہ ابوا میں آپ تشریف لے گئے، ابو جہل کو بر وقت اطلاع مل گئی اور وہ نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود رہے اور اس کے بعد کوئی نہیں آیا، آپ واپس آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں غزوہ بوات ہے، بے واو الف کو غزوہ بوات ہے، وہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے اپنے اصحاب کو لے کر، پھر وہاں پر بھی جنگ کی کوئی صورت پیش نہیں آئی۔ اور تیسرا غزوہ غزوہ عشیرہ ہے، اس میں بھی آپ گئے، جنگ اسی طرح غزوات ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تعداد جو مشہور غزوات ہیں آپ مسلمان عام طور سے اس کو جانتے ہیں، خندق کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی، فتح مکہ ہوا، باقی اور غزوات ہم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں، چونکہ اس میں جنگیں نہیں ہوئی اس لیے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ بہرحال 2 ہجری شروع ہو گئی اور 2 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ روزے فرض ہو چکے تھے، مسلمان سب روزوں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ملک شام گئے ہوئے ہیں اور مکے کے تمام لوگوں نے اپنا مال دیا ہے، اپنا پیسہ دیا ہے کہ وہاں جو نفع حاصل ہو، جو منافع ملے، اس سے جنگی ساز و سامان خریدے جائیں اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، چنانچہ آپ نے فوراً جو لوگ وقتی طور پر تیار تھے، کیونکہ جنگ کے لیے آپ جان ہی رہے تھے، یہ تک بھی قافلہ جا رہا ہے، ان سے کوئی بس ان کو پکڑنا ہے، ان کا سامان لینا ہے اور اس کو ان کے سامان ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، چنانچہ ہنگامی طور پر وقتی طور پر جو لوگ تیار تھے وہ سب نکل پڑے۔ چنانچہ بدر کے واقعے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر تیاریاں کر کے مسلمان جاتے تو 313 لوگوں کے بیچ میں 2 تلوار نہ ہوتی، ہر آدمی کے پاس 1 تلوار ہوتی نا، 313 لوگوں کے بیچ میں 2 گھوڑے نہ ہوتے، گھوڑوں کی کمی تھوڑی تھی مدینے میں، سواریاں تو موجود تھی، اونٹ بھی موجود تھے، گھوڑے بھی موجود تھے، تلواریں بھی موجود تھیں، سرہیں بھی موجود تھی، نیزے بھی موجود تھے، سب سامان موجود تھا، اور وہ کوئی بھی گھر ہتھیار سے خالی نہیں تھا، جتنے افراد ہوتے تھے اتنی تلواریں ہوتی تھیں، اتنے نیزے ہوتے تھے، اور نہ جانے کتنے تیر ہوتے تھے، ترکش ہوتے تھے، لیکن ہنگامی طور پر نکل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وقتی طور پر کہ بارے صحابہ نہیں جا سکے، کیونکہ آپ نے کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور جو لوگ فوراً تیار ہیں وہ فوراً چلے، اس لیے کہ جلدی پہنچنا ہے۔ چنانچہ 313 لوگ گئے۔ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی، کیونکہ وہ سب بھی تیار رہتے تھے، ان کے بھی کان کھڑے رہتے تھے، اس لیے کہ ملک شام کی جو شاہراہ تھی وہ مدینے کے قبضے میں تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت تھی، مدینے سے جو قافلے گزرتے تھے دشمن قافلے، ان کے کان کھڑے رہتے تھے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں سے گزر رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا پکڑنا ان کے لیے سہل اور آسان تھا، اسی لیے ابو سفیان بالکل تیار تھے کہ کسی طرح بچ کر نکلنا ہے۔ چنانچہ ان کو بر وقت اطلاع ملی کہ مسلمان آپ کے تعاون میں آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور سمندری علاقے سے گزرتے ہوئے نکل گئے اور فوراً اپنے ایک آدمی کو مکہ روانہ کیا، اس خبر کے ساتھ کہ لوگوں اپنے قافلے کو بچاؤ، اس لیے کہ اس قافلے کے ساتھ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا سرمایہ نہ لگا، ہر گھر کا مال تھا، ہر گھر کا سرمایہ تھا، اور تجارت کے لیے وہ لوگ گئے تھے اور اس تجارت میں جو نفع حاصل ہو رہا تھا اس سے ہتھیار خرید لیے۔ کون بول رہا ہے بھائی؟ بچوں کو منع کرو، خاموش رہو، الگ الگ بیٹھو، تم لوگ ہٹو وہاں سے۔ ہاں، میرا مزاج ایسا ہے کہ بولنے لگتا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، پھر ہماری زبان میں بولو، ذہن سے مضمون بھی نکل گئے۔ اللہ ہم سب یہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا اور اس نے ایک اپنا آدمی بھیجا جس نے جا کر مکے میں خبر کی۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عاتقہ بن عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوا اور کبھی وہ اس پہاڑی پر چڑھ رہا ہے، کبھی اس پہاڑی پر چڑھ رہا ہے، کبھی حرم میں داخل ہو رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگوں اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھا اور پہاڑ پر چڑھ کر اس
چڑھائی تھا کہ وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور وہ پتھر پہاڑ سے گرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس پتھر کے سنگریزے مکے کے ہر گھر میں پہنچے، ہر گھر میں داخل۔ یہ عجیب و غریب خواب تھا۔ حضرت عاتقہ بن عبد المطلب نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے بتایا اور کہا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سن لیا اور وعدہ کر لیا، لیکن اپنے دوست بنی سے اس کا تذکرہ کر دیا اور ہوتے ہواتے یہ خبر پھیل گئی اور ابو جہل کو یہ خبر پہنچی۔ ابو جہل دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ عباس، کیا تمہارے گھر میں کوئی عورت پیغمبر ہو گئی ہے؟ طنز اس نے کیا، تمہارے گھر میں کوئی عورت پیغمبر ہو گئی ہے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں کون؟ کہا کہ تمہاری بہن عاتقہ پیغمبر ہو گئی ہے کیا؟ ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے گھر کے مرد ہی پیغمبر ہوتے ہیں، عورتیں بھی پیغمبر ہونے لگی۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی، میری بہن نے مجھے منع کیا تھا کہ اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، اور میں نے اس کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ ابو جہل کو یہ بات پہنچ گئی اور اس کی خبر جب بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتوں کو ملی تو ان کو یہ بات بہت بری لگی کہ ابو جہل ابھی تک ہمارے گھر کے مردوں کو الٹا سیدھا کہتا تھا، اب ہمارے گھر کی عورتوں پر وہ طنز کرتا ہے۔ وہ حضرت عباس کے پاس جمع ہوئی اور ابو جہل کی شکایت کی۔ حضرت عاتقہ خاموش ہوئی۔ 3 ہی دن گزرے تھے، اس خواب کو ہوئے 3 ہی دن گزرے تھے کہ وہ آدمی جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا وہ چلاتا ہوا اور شور مچاتا ہوا، اور دستور یہ تھا کہ جب اس طرح کوئی ناگہانی خبر ہوتی تھی تو وہ اپنے اونٹ کا کان اور ناک کاٹ دیتے تھے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ شخص مکے کے اندر داخل ہوا اور چلاتا ہوا، بچاؤ اپنے قافلے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قافلے کا تعاقب کیا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ خبر سنی، حضرت عباس کہتے ہیں میں حرم میں تھا، ابو جہل کو دیکھا کہ وہ اپنی چادر گھسیٹتا ہوا بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، غصے میں ہے بہت زیادہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی یہ مجال، وہ ہمارے قافلے کا پیچھا کریں گے، اس کا تعاقب کریں گے۔ چنانچہ جلدی جلدی اس نے سب کو بھڑکایا، کیونکہ اس میں سب کا سرمایہ لگا تھا، سب کا پیسہ لگا تھا، اس لیے ہر آدمی کو فکر تھی کہ اگر وہ قافلہ پکڑا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہوتے ہواتے لشکر تیار ہو گیا، 1000 کا لشکر جرار اس لشکر کے مقابلے میں تیار ہوا جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 2 تلواریں، 6 درہیں، اور ان کے پاس ساز و سامان کی کیا انتہا تھی، 750 گھوڑے مشرکین عرب کے پاس۔ اسی طرح اونٹ تھے، گانے بجانے والی عورتیں تھیں، یہ تھا وہ تھا، تمام ساز و سامان۔ ابو سفیان نے یہ اطلاع بھجوائی کہ بھائی اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں سے بچ کر نکل آئے ہیں، خطرے سے باہر ہو گئے ہیں، لہذا واپس ہو جاؤ، جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کو تو قتل ہونا تھا بدر کے میدان میں، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے کہا جب تک میں بدر پہنچ کر 1 ہفتہ قیام نہ کر لوں گا، اور جب تک وہاں پر شرابوں کا دور نہ چلے گا، جب تک وہاں پر گانے بجانے والیاں گانا بجانا دیں گی، جب تک وہ موج مستی نہ ہو جائے گی، اس وقت تک ہم واپس نہیں ہوں گے۔ اور مسلمانوں پر یہ بات ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی وہ ہمارا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرتے کرتے جب بدر کے مقام پر پہنچ گئے تو آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ کفار کا لشکر جس کی سرکردی ابو سفیان کر رہا ہے، جس کی قیادت ابو جہل کر رہا ہے، وہ لشکر آ گیا۔ ابو سفیان اس دن میں نہیں ہے، وہ احد میں تھے، احد میں قیادت ان کے ہاتھ میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اثر نو اپنے فیصلے پر غور کرنا پڑا، کیونکہ جنگی تیاری سے آئے ہوتے تو جنگی تیاریاں ہوتی، یہاں تو ہتھیار تھے ہی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو معلوم ہوا کوئی ڈنڈا لیے ہوئے، کوئی اپنے اونٹ کا پھوٹا لیے ہوئے، کوئی کچھ لیے ہوئے، کوئی خالی ہاتھ چلا رہا ہے، کسی کے پاس لباس ہے، کوئی چادری اوڑے ہوئے، سب بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اور اس وقت غربت بھی بہت زیادہ تھی، مسلمان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک کر رائے طلب کی، مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، حضرت عمر آگے بڑھے اور حضرت علی آگے بڑھے، سب نے اپنی اپنی رائے دی اور اپنی تائید کا اور اپنی اپنی مدد کا پورا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا اور آپ بار بار یہ فرما رہے تھے آپ لوگ کچھ کہیں،
آپ لوگ کچھ کہیں. چنانچہ انصار کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ آپ کو اس بات کا خیال تھا کہ ان سے تو ہمارا معاہدہ مدینے کے اندر رہ کر حفاظت کا ہوا ہے، یہاں تو ان کو ہم 80 میل مدینے سے دور لے کر آ گئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری طرف سے جنگ کرے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے ایک پر اثر خطبہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا اشارہ میری طرف انصار مدینہ کی طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اور آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. خدا کی قسم اگر آپ ہم کو سمندروں میں کدا دیں گے تو وہاں کود جائیں گے، برق الخیمات تک آپ لے جائیں گے، وہاں آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کا ساتھ ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کو ہم نے نبی اور رسول تسلیم کیا ہے. مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب تک ہم میں جان ہے آپ ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ نہیں دکھائے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا اور آپ فرحاں و شادہ ہو گئے، اور پھر آپ آگے بڑھے، بدر کے قریب پہنچے. تفصیلات آپ نے پڑھی ہیں، بہت تفصیلات اگر ہم سنائیں گے تو ساری باتیں ادھوری رہ جائیں گی. خاص خاص باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اپنے صحابہ کو، اور آپ اپنے صحابہ کی بے سر و سامانی بھی دیکھ رہے تھے، ان کی غربت بھی دیکھ رہے تھے، ان کی پریشانی بھی دیکھ رہے تھے، ان کی بھوک پیاس کا بھی آپ کو خیال تھا کہ بیچارے ایسے ہی آ گئے. چنانچہ بدر کے مقام پر پہنچنے کے بعد کفار پہلے پہنچے اور ریتیلی زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے حصے میں وہ زمین آئی جہاں پر ریت ہی ریت، پتھریلی زمین کفار کے حصے میں آئی اور ریت والی زمین مسلمانوں کے حصے میں. اب مسلمان بیچارے جہاں پیر رکھتے وہیں پیر دھسا جاتا، کافی ریت. یہ بھی پریشانی کی بات ہو گئی. اور بدر کے کنویں پر انہوں نے قبضہ کیا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے آگے بڑھ کر بدر کے کنویں پر قبضہ کر لیا. وہ سب ہوتا رہا یہاں تک کہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور بارش ہوئی، اور جدھر کفار تھے ادھر زمین پھسلنے لگی، اور جدھر مسلمان تھے ادھر ریت بیٹھ گئی. انہوں نے ہاؤس بنائے وہ اور بارش کا پانی اکٹھا کیا، نہایا دھویا غسل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جس کے اگلے دن جنگ ہونی تھی اسی رات میں مسلمانوں کو سلا دیا. معمولی بات ہے، جب یہ ہو کہ اب جان جانے والی ہے، پتہ نہیں ہم نے کہ کون بچے اور کون زندہ رہے، پھر یہ کہ مد مقابل کئی گنا زیادہ ہو اور وہ ساز و سامان سے لیس ہو اور اپنا حال یہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو، اس حالت میں خوف اور دہشت کی وجہ سے کس کو نیند آتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ انفال میں ذکر کیا، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. اللہ تعالیٰ فرماتا اس وقت کو اے نبی یاد کریے جب کہ ہم نے آپ کے اصحاب پر اونگ ڈال دی، نیند ڈال دی، ان پر سکینہ اور اطمینان اتار دیا اور آسمان سے بارش نازل فرمائی تاکہ وہ نہا دھو کر راہ خدا میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار. صحابہ سو گئے اطمینان کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر میں ہو گئے عبادت رہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس موقع پر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کے لیے ایک عریشہ بنا دیا جائے، ایک الگ چیمبر جس کو آپ کہہ لیجیے بنا دیا جائے، اور ایک جگہ بنا دی جائے جہاں پر آپ تشریف فرما دیں اور آپ پر آپ کی حفاظت کی جائے. اور انصار کے کچھ لوگ وہاں پر مقرر کر دیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی اگر مسلمانوں کو فتح ہو بہت اچھا، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ مدینہ واپس چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت اچھی لگی. آپ کے لیے وہ صاحبان بنا دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت پر معمور ہو گئے اور صحابہ وہاں پر کھڑے ہو گئے. رات بھر آپ نہ ہوئے عبادت رہے اور آپ کی گریہ اور آپ کی تضرع اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی چادر آپ کے جسم سے گری جاتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار آپ کی چادر ٹھیک کر رہے تھے اور آپ اللہ کی عبادت میں محو تھے، دعا کے اندر بالکل مشغول تھے، اپنے اللہ سے دعا اور مسلمانوں کی مدد مانگ رہے تھے. اسی حال میں رات گزری. صبح کو آپ نے صفوں کو ترتیب دیا. دشمنوں کی فوج کئی گنا زیادہ تھی
اور ان کے پاس ساز و سامان تھے. مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے اور ان کی فوج کو, مسلمانوں کی فوج کو آپ نے ترتیب دیا اور فرمایا کہ حملے میں جلدی نہ کرنا, جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم حملے نہ کرنا, اپنے تیروں کو بچا کر رکھنا, اس لیے کہ اسلحے اور ساز و سامان بہت قلیل مقدار میں تھے. اس لیے حضور نے فرمایا تیر اندازی کرو لیکن اس بات کی کوشش ہو کہ تمہارے تیر ضائع نہ جائیں, اور حملے میں جلدی نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک حملہ نہ ہو. اس وقت کے دستور کے مطابق جنگیں اس طرح نہیں ہوتی. پہلے اکا دکا مقابلہ ہوتا تھا, ادھر سے عتبہ نکلا, شیبہ نکلا اور کافر نکلے, ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو باہر نکالا کہ جاؤ مقابلہ. عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ تعارف, کہا کہ بھی ہم لوگ انصار مدینہ ہیں. کہا نہیں تم سے مقابلہ تھوڑی کریں گے, تم لوگ کاشتکار لوگ ہو, ہمارے مقابلے پہ تھوڑی ہو تم, ہم قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, فلاں قبیلے سے تعلق ہوتا ہے, ہم کاشتکاروں اور کسانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی آئے, تو ہمارا مد مقابل اس کو بھیجو, ہمارے مد مقابل کو بھیجو. وہ سب واپس آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کہا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب نکلے اور حمزہ بن عبد المطلب نکلے اور عبیدہ بن حارث نکلے. یہ تینوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان. آپ جان ہی رہے ہیں کہ حضرت علی حضور کے داماد بھی ہیں اور حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت حمزہ کون ہے؟ حضور کے سگے چچا ہیں. عبیدہ بن حارث یہ بھی حضور کے سگے چچا زاد بھائی. یہ حضرات مقابلے کے لیے کہا کہ ہاں اب مقابلہ ہے برابر برابر. عرب قریش سے لڑیں گے. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں اپنے مد مقابل کو ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی تلوار خالی نہیں گئی, ان کا بھی مد مقابل ختم ہو گیا. اور عبیدہ بن حارث جس کافر سے مقابل ہوئے وہ بوڑھا تھا, یہ بھی بوڑھے تھے, دونوں طرف سے تلواریں چلی, یہاں تک کہ حضرت عبیدہ بن حارث کا پیر کٹا اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عبیدہ بن حارث کے مد مقابل کو ختم کر دیا. اس کے بعد ایک دم سے جنگ بھڑک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حملے کا حکم دیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا خیال ہے اور آپ بار بار اپنے اسی صاحبان میں, اپنے اس عریشے میں جا رہے ہیں, دعا میں مشغول ہیں, مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, ان کی مدد کی دعا مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ پر قوم آئی اور آپ جب اس سے بیدار ہوئے تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلے سیہزم الجمع ویولون الدبر. مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور کافر پیٹھ دکھا کر بھاگے گا. چنانچہ آپ نے فرمایا وہ جبریل آ گئے 1000 فرشتوں کی فوج لے کر, اور میکائیل آ گئے 1000 فرشتوں کی فوج لے کر, اور اسرافیل آ گئے 1000 فرشتوں کی فوج لے کر. یہ تاریخی بات بھی آپ میں بتاتا چلوں کہ فرشتے ہر زمانے میں اللہ کی نیک بندوں کی مدد کرنے کے لیے آسمانوں سے اترے ہیں. جب بھی پیغمبروں نے جہاد کیا اور پیغمبروں کی سرکردگی میں ان کی امتوں نے جہاد کیا, ان کی مدد کے لیے فرشتے آسمانوں سے ہمیشہ اترے. لیکن انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی, فرشتوں نے کبھی جنگ نہیں کی, وہ جنگ کرنا جانتے ہی نہیں. بس ان کی تاثیر یہ ہوتی تھی جب وہ موجود ہوتے تھے تو مسلمانوں کی قلبی طاقتیں بڑھ جاتی تھیں. ان کی قوت, ان کی قلبی طاقت کی انتہا نہیں رہتی تھی, اور وہ ایک ہزار سے لڑ جاتا تھا. ان کے دل میں اتنی قوت و طاقت ہوتی ہے. اور بہرحال مقابلہ اور جنگ تو دل کی طاقت سے ہوتی ہے. اگر دل میں قوت و طاقت ہے تبھی آدمی کچھ کر سکتا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ بدر کا ایک ایسا موقع ہے کہ اس جنگ کے موقع پر فرشتوں نے خود جہاد کیا مسلمانوں کی طرف سے. مسلمانوں کے ان کو تلوار چلانا آتا نہیں تھا, اسی لیے وہ اپنے کوڑوں سے مار رہے تھے, اپنے کوڑوں سے مار رہے تھے. بہت سے صحابہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. بدر کے واقعے میں ہم نے کسی کافر کو قتل کرنے کی کوشش کی, اب اس کے کہ ہماری تلوار اس کافر پر پڑتی اس سے پہلے ہی اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی. ہم فرشتوں کی آواز کو سن رہے ہیں. ایک صحابی سن رہے ہیں کہ جبرائیل امین کی آواز, اقدم یا حیزوم, ان کے گھوڑے کا نام جبریل امین کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا. یہ جبریل امین کی آواز بدر کے میدان میں گونج رہی ہے اور اپنے گھوڑے سے کہ آگے بڑھ آگے بڑھ. اس طرح فرشتے مقابلہ کر رہے ہیں. بہرحال تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا.
کفار بھاگنے لگے، گرفتار ہونے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر آپ کی حفاظت پر معمور تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حضرت سعد بن معاذ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسے ہی تھا یکساں، وہ انصار کے سردار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سخت ان کا مزاج تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سعد بن معاذ سے کہا کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی اور چہرے پر غصے کے اثرات کیوں ہیں؟ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ان کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا، تاکہ آج کفر کی طاقت بالکل ٹوٹ جائے، یہ لوگ پکڑے کیوں جا رہے ہیں، ان کی گردنیں ماری جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ بہرحال اس موقع پر بڑے بڑے سردار مکے کے اور جو مکے کی جان تھے وہ سب بدر کے میدان میں قتل کیے گئے۔ 70 بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے گرفتار، جو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے وہ سب گرفتار کر کے لے گئی۔ تفصیلات اس واقعے کے اندر پہنچ گئی۔ اس دن کو، بدر کے دن کو، جو 17 رمضان المبارک کو واقع ہوئی، اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان، فیصلے کا دن، وہ دن کفر و باطل کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان ایک فرق تھا، واضح فرق تھا۔ اس دن اللہ رب العزت نے کھلی آنکھوں لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو حق کے جو شہدائی ہیں، حق کے جو ماننے والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور آپ کے پیرو ہیں، اللہ نے ان کی کس طرح مدد کی، اور شیطان اور جو شیطان کے پیرو ہیں وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہوئے، سب ذلیل و رسوا ہوئے۔ ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، اور کیا کہتے ہیں نضر بن حارث مارا گیا، اور اس طرح بڑے بڑے دشمنان اسلام سب ختم کر دیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کھلی فتح نصیب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بعد 3 روز تک آپ نے بدر میں قیام فرمایا، اس کے بعد مدینے میں واپس ہوئے، اور جس وقت مسلمان مدینے میں داخل ہو رہے تھے اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، ہم لوگ دختر رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین و تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے۔ حضرت آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے ان کو چھوڑ دیا، یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے موقع پر جو قیدی لائے گئے، ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے، میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں گا، حمزہ اپنے بھائی عباس کو قتل کریں، فلاں فلاں کو قتل کرے، تاکہ کفر کی طاقت آج ہی ٹوٹ جائے اور دوبارہ کفر کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم نے ان کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اگر یہاں سے یہ بچ کر چلے گئے پھر ہمارے خلاف یہ سازشیں کریں گے اور ہم پر حملہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے ہے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو مال کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی۔ اس موقع پر بہت ہی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک عمر ابن خطاب کی رائے زیادہ پسند نہیں جاتی، زیادہ پسند۔ اور اگلے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضرت ابوبکر بھی موجود تھے اور حضور بھی موجود تھے، دونوں پر گریہ جاری تھا، دونوں کے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کس لیے رو رہے ہیں، بتائیں میں بھی گریہ کروں، میں بھی روں، اگر نہ رو سکوں تو رونے کا چہرہ بنا لوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا عذاب آتے آتے رک گیا، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر عذاب آ جاتا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا، اس لیے کہ جو رائے عمر کی تھی وہی اللہ کو پسند تھی۔ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره۔ اے نبی جب تک خوب خون بہا نہ لیا جائے اس وقت تک مسلمان سکون سے نہ بیٹھے،
آپ نے فدیے کو پسند کیا، آپ نے فدیے کو پسند کیا، لیکن بہرحال یہ بات جبریل امین نے بتائی، جتنے لوگوں کو چھوڑا جائے گا اتنے صحابہ آپ کے اگلے سال شہید ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم جام شہادت کو نوش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ایمان دے دے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو چھوڑا گیا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور سب کو ایمان ملا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے 2 ہی ہجری کا واقعہ ہے کہ یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع سے کچھ بات چیت مسلمانوں کو ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قینقاع کے سردار کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا شرارت ہے، ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، آپ نے کہا خون بہا دو، اس مسلمان کو تم نے قتل کیا، اس کا خون بہا ادا کرو۔ ان لوگوں نے بدتمیزی دکھائی اور کہا کہ کفار مکہ سے، قریشان مکہ سے جنگ کر کے آپ کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، وہ سب ناواقف لوگ تھے، ان کو جنگ کے اصول و آداب پتہ نہیں تھے، جب آپ ہم سے بڑھیں گے سب پتہ چلے گا کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور اللہ کے حکم سے فوراً آپ نے بنو قینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ آخر میں وہ لوگ اپنے قلعوں سے نکلے اور آپ نے حکم دیا ان سب کے ہاتھ پیر بندھوا دیے جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑے ہی خطرناک، بڑے سازشی لوگ تھے اور آج بھی ان کی سازش کا یہی حال ہے۔ آج کی مٹھی پر تھوڑے سے ہے یہود، لیکن پوری دنیا کو نچا رہے ہیں اور انسانیت کے خلاف ان کی سازشیں تیار ہوتی رہتی ہیں۔ بعد میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا کہ 3 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ ان سب کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ہجرت کا 3را سال شروع ہوا، بس یہی واقعہ خدا کر بات کرتی۔ ہجرت کا 3را سال شروع ہوا۔ ابو سفیان نے یہ قسم کھائی تھی، کیونکہ اس جنگ میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے۔ ابو سفیان نے یہ قسم کھائی تھی جب تک میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لوں گا اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا، سر میں تیل نہ لگاؤں گا، غسل نہ کروں گا، اور جنگ کی تیاری پورے طور پر مکے میں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ سن 3 ہجری میں شوال کا مہینہ ہے، ایک لشکر جرار مسلمانوں کو نیز و نابود کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے مکے سے چل پڑا۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو ہمدرد تھی، گرچہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن ان کو آپ اپنے بھتیجے سے اور مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ فوراً انہوں نے ایک خط چپکے سے لکھ کر ایک اپنا قاصد مدینے بھیجا، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دو کہ مکے کے لوگ ایک بڑا لشکر لے کر 3000 کا لشکر لے کر وہ آپ کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لاحق ہوئی، کیا کیا جائے، مشورے ہوئے، رائے ہوئی اور اس رات کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن دھیرے دھیرے یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی کہ کفار مکہ ایک لشکر جرار لے کر مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دھیرے دھیرے وہ مکے والوں کا وہ فوج ذوالحلیفہ تک، آپ جان رہے ہیں ذوالحلیفہ مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، مدینے میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے کہ مدینے سے باہر نکلا جائے۔ جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ جوش شہادت میں بالکل آپے سے باہر تھے، انہوں نے کہا مدینے میں رہ کر مقابلے کا کیا مطلب ہے، دشمن جانے گا کہ ہم بزدل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور عبداللہ بن ابی بن ابی سلول وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اس کے بھی 700 آدمی شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ اس کے بھی 300 آدمی شامل تھے، 1000 کا لشکر تھا، 300 آدمی شامل تھے۔ جب اس کی رائے نہیں مانی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ اصرار ہوا کہ نہیں مدینے سے باہر نکلا جائے، پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے جنگی ہتھیار لیے، اسلحے لیے، تلوار لی، نیزے لیے، زرہ رکھی اور کیا کہتے ہیں تلوار لٹکائی، پورے ساز و سامان کے ساتھ آپ اپنے حجرے سے باہر آئے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی رائے اگر یہ ہو تو ہم اپنی رائے کو آپ کی رائے کے نیچے رکھتے ہیں، ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا نبی جب ہتھیار بند ہو جاتا ہے تو جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ ہتھیار نہیں اتارتا۔
اب تو مدینے سے باہر ہی چلنا ہے، چلو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ احد کے مقام پر آپ پہنچ گئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی جنگ کی، صفوں کو اس طرح ترتیب دی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرف سے خالد بن ولید نے واپس ہوتے ہوئے حملہ کیا تھا اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اس پچھلے حصے پر، اس ذرے پر اپنے 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے۔ بعد میں دیکھنے والوں نے جا کر اس مقام کا جو جنگی مہارت رکھتے ہیں، بڑے بڑے جنگ کے سپہ سالار اور بڑے بڑے قابل لوگوں نے اس وقت جا کر دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت، جنگی قابلیت کی داد دی۔ اور یہ لکھا لوگوں لکھنے والوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صف بندی فرمائی تھی کہ شکست کا کوئی سوال ہی نہیں۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی نا، مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی اور اس طرح مقابلہ ہوتا ہے، اس طرح مقابلہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن بھاگنے لگا، ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان دوڑ دوڑ کر مال غنیمت لوٹنے لگے۔ 50 تیر انداز جو اس درے پر مقرر تھے، جس کے سردار عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بعض روایات سے، حدیث کی بخاری و مسلم کی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے کوے اور چیل کھانے لگے تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا نہیں ہے، تمہیں یہاں سے ہٹنے کی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ نبی کی نگاہ بصیرت نے یہ جان لیا تھا کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ حملہ ہو گیا۔ چنانچہ جب صحابہ نے دیکھا کہ سب بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو جو لوگ اس درے پر، پہاڑ کے اس حصے پر مقرر تھے، انہوں نے کہا اب جنگ کی کیا ضرورت ہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ رہا ہے اور مال غنیمت لوٹنے میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ ہی وہاں پر رہے۔ خالد بن ولید جس جنگی ٹکڑی کی قیادت کر رہے تھے اس کو لے کر واپس جا رہے، وہ تو ماہر تھے ہی، جنگی کام کے اندر ان کو مہارت اللہ نے شروع سے فطری طور پر دی تھی، اور اسی راستے سے دیکھا موقع اسی راستے سے گزرے، اور جو لوگ پہاڑ پر تھے ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد ایک دم سے اندر میدان میں آ گئے، مسلمان ہتھیار اتار چکے تھے اور مسلمان اطمینان میں تھے۔ اس یکبارگی حملے کا مسلمان داغ نہ لا سکے، یہاں تک کہ سخت نقصان مسلمانوں کو۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، وہ بھی شہید ہوئے، اور بہت سے اجلۂ صحابہ شہید ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخم آئے، آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے چہرے پر پتھر مارا گیا، آپ یہاں تک کہ خبر شیطان نے اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ بے سر و سامانی کا عالم، یہاں تک کہ پورا میدان خالی ہو گیا۔ ایسا حملہ ہوا کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے اور مدینے تک لوگ بھاگ کر پہنچ گئے۔ پھر بہرحال لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر کفار کا مقابلہ ہوا۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں کی شدید نقصان ہوا، اور جس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ آل عمران میں ذکر فرمائی ہیں۔ بس ہر واقعے کا خاص منظر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آج 9 دن ہو گیا ہے، 3 دن اور باقی ہیں، باتیں ابھی بہت بچی ہیں، اس لیے خاص واقعے کو ہی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اگر تفصیلات میں جاؤں تو ایک ہی جنگ کا واقعہ 1 گھنٹے کے لیے کافی ہے، اس کی خاص باتیں آپ سنتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب صلی وسلم علی خیر، اے اللہ فرما، ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تمام حاضرین فرما، اپنی کرم کا فضل کا معاملہ فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے حاجی عثمان صاحب کی نواسی بیمار چل رہی ہے، اور جو بھی گھروں میں بچے بیمار ہیں، بوڑھے بیمار ہیں، جوان بیمار ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہم میں سے جس کے ساتھ جو فکریں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان فکروں اور الجھنوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ ہماری سلسلے کو اے اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اپنے رسول کی عظمت اور ان کی قدردانی اور ان کا اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔